جشن بلوغ مدرسے میں بہت بڑا جشن ہو رہا ہے۔ مسجد بڑی خوبصورتی سے سجی ہوئی ہے اور جشن کا کیک بچوں کے تحائف کے ساتھ ہی میز پر پڑا ہے۔ اس جشن میں والدین کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ مسجد کے امام جماعت بھی اسکول میں تشریف لا چکے ہیں تاکہ اس جشن بلوغ میں شرکت کر سکیں۔ تیسری کلاس کی بچیوں نے سفید پھولدار چادریں پہن رکھی ہیں اور اسکول کی مسجد میں جمع ہیں، اور کچھ بچیاں نماز کے بارے میں نظم پڑھ رہی ہیں۔ پھر پرنسپل تشریف لاتی ہیں اور گفتگو شروع کرتی ہیں۔ پیاری بیٹیوں، جب تم 7 سال کی ہوئی تو پڑھائی کی عمر کو پہنچیں اور اسکول میں تشریف لائیں تاکہ تم اپنی استانی صاحبہ کی مدد سے لکھنا پڑھنا سیکھ سکو اور اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کر سکو۔ اس سال تم 9 سال کی ہو گئی ہو اور سن بلوغ کو پہنچ گئی ہو، اور خداوند تعالیٰ نے آپ کی عبادت کی کلاس میں دعوت کی ہے۔ اچانک محدثہ دروازے سے داخل ہوتی ہے اور وہ خوشی اور جلدی سے خود کو پرنسپل تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اجازت لے کر گفتگو شروع کرتی ہے۔ میس، بچیوں کے لیے ایک خط آیا ہے۔ پرنسپل تعجب سے کہتے ہیں، بیٹی اب تو جشن کا وقت ہے، تم خط دفتر جا کر دے دو۔ لیکن محدثہ بات کو جاری رکھتی ہے، دفتر والوں نے مجھے کہا ہے کہ اس خط کو بچیوں کے لیے پڑھوں۔ پرنسپل صاحبہ اپنی جگہ پر محدثہ کو کھڑا کرتی ہیں اور خود ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہیں۔ سب منتظر ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ محدثہ سلام کرتی ہے اور خط کا آغاز اس طرح سے کرتی ہے: رنگین قوس قزح کے خالق کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری سہیلیوں، ہمیں خبر ملی ہے کہ آج مدرسے میں جشن بلوغ ہو رہا ہے۔ ہم بھی آپ کو اس جشن میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس سال آپ ایک بڑے مقام پر فائز ہو گئی ہو۔ اس سال سے تمہارا عبادت کی کلاس میں بھی داخلہ ہو چکا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ بھی بنایا گیا ہے جس میں ہر کام کے نمبرز ہیں۔ ہم اچھے کاموں سے بہت محبت کرتے ہیں، بس کوشش کریں کہ نیک کام انجام دے کر اپنے خدا کو راضی کر لیں۔ خدا کے احکام کے بارے میں علماء کرام آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ نیک کام انجام دے سکیں اور برے کاموں سے پرہیز کر سکیں۔ میری پیاری سہیلیوں، ایک دوسرے کی طرف دیکھو، ان چادروں میں تم کس قدر پیاری اور خوبصورت لگ رہی ہو۔ خداوند تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ خوبصورت نماز کے ساتھ نماز میں تمہاری گفتگو سنیں۔ اب اندازہ لگائیں ہم کون ہیں؟ جی ہاں، ہم خدا کے فرشتوں کی طرح ہیں۔ سب محدثہ کے خط کو سن کر لطف اندوز ہوئے اور اسے شاباش دی۔ پرنسپل صاحبہ نے بھی محدثہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، شاباش محدثہ، تم نے بڑی خوبصورتی سے فرشتوں کی طرح اس خط کو ہم تک پہنچایا اور پڑھ کر سنایا۔ اب سکول کی مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی ہے۔ بچیوں نے اپنی جائے نمازیں بچھا لی ہیں اور صفوں میں بیٹھی ہیں۔ امام جماعت آگے بیٹھے ہیں اور نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن عصر کے وقت محدثہ نے اس جشن کا پورا واقعہ اپنے گھر والوں کو سنایا۔ حسین اس سال 8 سال کا ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا، تو میرے لیے کب جشن بلوغ منائیں گے؟ بابا ہنس پڑے اور کہا، چند سال بعد، لیکن بہتر ہے ابھی جتنا ہو سکے نماز پڑھا کرو تاکہ جب تم بالغ ہو جاؤ تو تمہارے لیے سخت نہ ہو۔ جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آئی تو حسین اور محدثہ دونوں اٹھے، وضو کیا اور محدثہ نے گھر میں نماز ادا کی اور حسین اپنے بابا کے ساتھ مسجد میں نماز جماعت میں شرکت کے لیے تیار ہو گیا۔